اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیہ نمبر 253 سے لے کر آیہ نمبر 254 تک۔ ہم تیسرے پارے کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے 2 پارے مکمل ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل، یہ رسول یا پیغمبر، فضلنا، ہم نے انہیں فضیلت دی، بعضہم علی بعض، ان کے بعض کو بعض پر۔ تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض، یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت یا بزرگی دی۔ منہم، ان میں سے، من، جس نے کلم اللہ، باتیں کی اللہ سے، ورفع، اور بلند کیا، بعضہم، بعض میں سے، ان کے درجات، ان درجات کو۔ بعض ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا، اور بعض ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو درجوں میں بلند کر دیا۔ وآتینا، اور ہم نے عطا کی، عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح نشانیاں اور دلیلیں۔ وأیدناہ، اور ہم نے قوت دی، ہم نے طاقت دی اسے، بروح القدس، روح قدس کے ذریعے ہم نے اس کی مدد فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالی، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، نہ لڑتے وہ لوگ، الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، جو ان کے بعد تھے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح نشانیاں آ جانے کے بعد وہ آپس میں نہ لڑتے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ، پس ان میں سے، من، جو بھی، آمنا، ایمان لایا، ومنہم من کفر، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا، مقتتلوا، تو وہ نہ لڑتے، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی، یفعل، کرتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم لا بیع، اس سے پہلے، ان یأتی، یہ کہ آئے، یوم، وہ دن، لا بیع، کہ نہ کام آئے، بے تجارت، فیہ، جس میں، ولا خلۃ، نہ ہی دوستی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی سفارش۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو بھی مال دیا اسے خرچ کر دو، اس سے پہلے کہ ایسا عمل آ جائے، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے کہ جس میں نہ ہی بیچنا کام آئے، نہ ہی دوستی، اور نہ ہی سفارش۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ والکافرون، اور کافر لوگ ہی، الظالمون، ظالم ہیں۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کی باہمی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اگر ہم بات کریں تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر ہم بات کریں تو اسی سورہ مبارکہ میں مختلف انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہو چکا ہے، مثلا حضرت آدم، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، حضرت شموئیل، حضرت حزقیل، حضرت داؤد، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکامات اور تھوڑے تھوڑے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان فرما دیے۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ آیا تمام نبی اور رسول درجے اور مرتبے میں برابر ہیں، یا ان کی فضیلت اللہ نے الگ الگ بیان فرمائی ہے؟ تو اس کا جواب ہم آپ کو دیتے چلتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بعض رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جیسے اگر ہم ایک مختصر سی بات یہ بھی کریں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد آنے والے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ نے فرمایا، رسولوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض رسولوں کو ایسی خصوصیت اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو دوسرے بعض رسولوں کو عطا نہیں فرمائی، اور بعض رسولوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات میں بلند کر دیا۔ جیسا کہ اگر ہم بات کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کی روح القدس کے ذریعے مدد کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جن کا لقب ہے، اللہ سے باتیں کرنے والے۔ اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء یا نبیوں پر جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں ان کا ذکر جو فرمایا وہ بلا واسطہ کلام فرمایا۔ حضرت آدم، موسیٰ اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو الگ الگ مرتبہ، فضیلت، خصوصیت اور درجات دی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بعض کفار جو تھے وہ عرب کے اسلام نہ لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے پاس جاتے اور کہا کرتے تھے کہ مومن مسلمان ہو جاؤ، تو وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا جو ہے وہ غمزدہ آپ ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اگر ہم بات کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں، انشاءاللہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو وہ ضرور آپ کو بتائیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی خبر دے دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے واضح دلائل اور معجزات دیکھنے کے باوجود کہا کہ حتی نر اللہ جہرۃ، ہم اللہ کو دیکھیں گے تب جا کے ایمان لائیں گے، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں اللہ کو دکھا نہ دے، آپ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو جیسے کہ ان کا معبود ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے تو آپ نے بھی بے شمار معجزات دکھائے، مثلا مردوں کو زندہ کر دینا، کوڑیوں کو تندرست کر دینا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے اور ان کو قتل کرنے کے درپے ہوتے رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی سابقہ رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں، تو اگر آپ کے دلائل اور معجزات پیش کرنے کے باوجود بھی قوم کے لوگ آپ کی تکذیب کرتے رہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی انبیاء کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحج میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، سو ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور عاد نے اور قوم سمود نے ان کی تکذیب کی تھی، اور ابراہیم کی قوم نے اور لوط کی قوم نے بھی، اور اصحاب مدین نے بھی تکذیب کی تھی، اور موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی تھی۔ آگے اللہ نے مزید ارشاد فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 184۔ اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ غم نہ کریں، آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے جو واضح دلائل، آسمانی صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں اختلاف نہ کرتے اور نہ آپ کی قوم کے بعض لوگ آپ کے مخالف ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جبراً مسلمان کر دیتا اور دنیا میں کبھی کوئی شخص کسی نبی کا مخالف اور کافر نہ ہوتا۔ لیکن یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے بالکل خلاف ہے۔ اس نے انسان کو آزادی دی ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی آزادی عطا کی ہے۔ اس نے کفر، ایمان اور ہدایت اور گمراہی کے راستے الگ الگ پیدا کیے، شیطان کو پیدا کیا جو انسان کو کفر اور گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، بلاتا ہے۔ پھر اللہ نے انبیاء کو بھی پیدا فرمایا جو لوگوں کو ایمان اور ہدایت کی دعوت دیتے ہیں، اور انسان کو عقل سلیم عطا کی، سچ اور جھوٹ، کھرے کھوٹے کو پرکھنے کا ایک شعور، ایک پیمانہ اللہ نے جو ہے وہ سمجھا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ انبیاء اور رسول کی دعوت پر کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ صراط مستقیم کو اپناتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ شیطان کے بہکانے میں آ کر کفر اور گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لیکن انہوں نے اختلاف کیا، سو ان میں سے کوئی ایمان نہیں آیا اور کسی نے کفر کر دیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تو وہی کرتا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید اور احادیث صحیح میں ہم بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے
رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کے آنے کی بشارت دی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ سورہ صف آیت نمبر 6۔ اور یاد کیجیے جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنو اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور اس عظیم رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ امام احمد اپنی سند کے ساتھ یہ بات بھی روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، اور بے شک اس وقت آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں تھے، اور ان قریب میں تم کو اپنی ابتدا کے متعلق بتاؤں گا۔ میں ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا، اور بے شک ان سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 128۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ میری پیروی کرتے، میری پیروی کے سوا ان کے لیے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ مصنف جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 47۔ محترم سامعین، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں تو اگر ہم بات کرنا چاہیں تو یہ ایک ویڈیو تو کیا، اگر ہم ہزاروں ویڈیو بھی بنا دیں لیکن پھر بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اتباع کرنے کی، پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے حوالے سے کافی زیادہ مواد جو ہے وہ تبیان القرآن جلد نمبر 1 پارہ نمبر 3 کی تفسیر میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ صفحہ نمبر 910 سے لے کر 920-22 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی انبیاء پر کیسے فضیلت دی، یہ ساری باتیں یہاں پہ موجود ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مال خرچ کرو، کیونکہ اگر تم یہ انتظار کرو گے کہ ہم مال آج کل خرچ کریں گے، اصل میں ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں تو انسان اپنے آپ کو مصیبت اور تکلیف سے بچانے کے لیے بعض چیزیں خرید لیتے ہیں۔ کبھی کوئی دوست اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے، کبھی کسی کی سفارش کی وجہ سے اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ تمہاری کوئی سفارش، تمہاری کوئی خرید و فروخت اور نہ ہی تمہاری کوئی دوستی کام آئے گی۔ تو اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے تم جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرتے رہو۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور فرشتے صرف اسی کی سفارش کرتے ہیں جس کی سفارش پر اللہ راضی ہو۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ۔ متقین کے سوا گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمارے احکام کے تابع رہے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ آخر میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ،
اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں خصوص بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے ایصال ثواب کے لیے اس کلام مجید کو پیش کرتا ہوں۔ اے اللہ، اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کی مغفرت فرما، میری والدہ کے درجات کو بلند فرما، میری والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، میری والدہ کی قبر کی تمام منازل کو آسان فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، انہیں اپنی جوان رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ دنیا میں مشکلات سہنے کے باوجود اے اللہ آخرت میں قبر میں ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما، ان کا معاملہ آسان فرما، ان پر اپنے رحم و کرم نازل فرما۔ ہمیں بھی یا اللہ اپنی والدہ کی دعائے ایصال ثواب کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمت عطا فرما کہ ہم بھی قرآن مجید کو پڑھتے رہیں اور اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید صحیح معنوں میں پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اس کلام مجید کی وجہ سے میرے والد صاحب کو بھی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، انہیں لمبی عمر عطا فرما اور ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ تا دیر قائم فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔